بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا سبق نمبر 63 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ایک ہم نئی بحث کا آغاز کر رہے ہیں، جو ہے کسی چیز کے متعلق 2 مرتبہ امر آنا۔ چونکہ ہم نے بحث کی ابتدا میں یہ عرض کیا تھا کہ ہماری گفتگو تقریباً 11 نکات کے متعلق ہوگی۔ آج ہم 10ویں نقطے کو بیان کر رہے ہیں، جو کہ ایک صیغہ امر کی بحث کے ساتھ ہی مربوط نقطہ ہے۔ فرماتے ہیں العاشر الامر بشیء مرتین، کسی چیز کے بارے میں 2 مرتبہ حکم آنا۔ فرماتے کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مولا اپنے عبد کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نے وہ کام کر دیا، فابیا اس نے کیا کر دیا، امتثال مولا کر دیا، مطلوب اس کو حاصل ہو گیا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ اس کام کو کر دینے کے بعد مولا دوبارہ وہی امر کیا کرتا ہے، صادر کرتا ہے۔ اب یہ جو دوسری مرتبہ امر آ رہا ہے، یہ کس چیز کی دلیل بنے گا؟ مسئلے میں ہمارے سامنے 2 صورتیں آ جائیں گی۔ پہلی صورت کیا ہے کہ یہ جو امر دوم آیا ہے، جو دوبارہ مولا نے امر دیا ہے، یہ امر اول کے انجام دینے کے بعد آئے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس نے جو پہلا امر تھا، مولا نے کہا تھا سلے نماز پڑھ، اس نے نماز پڑھ لی۔ اب نماز پڑھنے کے بعد مولا امر دوم دے رہا ہے، دوبارہ حکم دے رہا ہے کہ سلے نماز پڑھ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امر دوم کو انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے، امر دوم پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو صورت ہمارے سامنے وہ کیا ہے کہ امر دوم امر اول کے انجام دینے سے پہلے آئے، یعنی ابھی اس نے پہلے والا بھی کام انجام نہیں دیا تھا، مولا نے دوبارہ حکم صادر کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو ہمارے سامنے 2 طرح کے امر آ رہے ہیں، امر اول اور امر دوم، فرماتے ہیں ان کے بارے میں ہمارے سامنے 2 طرح کے احتمالات آ جائیں گے۔ ان احتمالات کو انشاءاللہ اگلے صفحے پہ بیان کر رہے ہیں۔ العاشر الامر بشیء مرتین، فرماتے کسی چیز کے بارے میں 2 مرتبہ امر کا آنا۔ اذا تعلق الامر بفعل مرتین، فرماتے جب امر کسی چیز سے متعلق ہو اور 2 مرتبہ اس کے انجام دینے کو بیان کرے، فہو یمکن ان یقع علی صورتین، فرماتے ہیں اس میں ہمارے سامنے ممکنہ 2 صورتیں آ جاتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت ان یکون الامر الثانی بعد امتثال الامر الاول، فرماتے ہیں کہ جو امر ثانی آ رہا ہے، جو امر دوم آ رہا ہے، وہ پہلے والے امر کے انجام دینے کے بعد آئے، اس کے امتثال کے بعد آئے، تو نتیجہ وہی نائزن لا شبہۃ فی لزوم امتثال ہی ثانیہ، فرماتے اس امر دوم کو انجام دینے میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ سب کے نزدیک اتفاق ہے کہ اس دوسرے امر کو انجام دینا اب اس کے لیے ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیا حکم آ رہا ہے، پہلا حکم اس نے انجام دے دیا، مولا اب اس کو نیا حکم بتا رہا ہے کہ اس دوسرے حکم پر بھی تم عمل کرو، لہٰذا امر دوم کا امتثال بھی اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ الثانی، دوسری صورت کون سی ہے جو ہماری محل باس ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان یکون الامر الثانی قبل امتثال الامر الاول، فرماتے جو دوسرا امر آ رہا ہے، امر دوم آ رہا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ امر اول کے امتثال سے پہلے آئے، یعنی ابھی اس نے پہلے والا امر انجام نہیں دیا تھا، مولا نے کیا کر دیا، دوسرا امر اس کو بیان کر دیا کہ اس امر پر بھی عمل کرو۔ اب یہاں ہمارے سامنے 2 احتمالات آ جائیں گے۔ پہلا احتمال یہ ہوگا کہ امتثال واحد کافی ہوگا، یعنی ان دونوں کو 2 کی صورت میں نہیں بلکہ ایک صورت میں انجام دے، ایک امتثال کرے، وہ کافی ہوگا۔ اور دوسرا احتمال یہ کہ نہیں بلکہ ایک کافی نہیں ہوگا، اس کو الگ الگ دونوں کا امتثال کرنا پڑے گا۔ وہی نائزین، فرماتے ہی نائزین کا مطلب کیا؟ جب اس نے پہلا امر بھی انجام نہیں دیا تھا اور دوسرا امر آ چکا ہے، وہی نائزین یقع الشک کو، فرماتے شک واقع ہوگا، احتمال آئے گا، گمان ہوگا، کس بات کا؟ فی وجوب امتثال مرتین، آیا ان کو 2 مرتبہ بجا لانا ضروری ہے؟ او کفایت المرت الواحدۃ فی الامتثال، یا اس کو 1 مرتبہ ہی بجا لانا ہمارے لیے کافی شمار ہوگا۔ فرماتے اس میں ہمیں شک واقع ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے 2 احتمالات آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس میں یہ 2 احتمالات کیوں آ رہے ہیں؟ فرماتے اس کی وجہ ایک اور احتمال ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے وہ یہ ہے کہ امر دوم کو دیکھیں، جو ہمارے سامنے دوسرا امر آیا ہے، اس میں ہمارے سامنے 2 ممکنہ صورتیں آ جائیں گی۔ کون کون سی؟ فرماتے اگر امر دوم جو بعد میں آ رہا ہے وہ تاسیسی ہوا، یعنی ایک نیا حکم ہوا، تو فرماتے اس کا امتثال کرنا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری صورت میں اگر جو بعد میں آنے والا امر ہے وہ تاکیدی ہوا، یعنی پہلے والے کو ہی ذرا کیا کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے، اس کو مزید تاکید کے ساتھ اور اس کو کیا کر رہا ہے، دقت کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ اس کو انجام دو، تو فرماتے اس صورت میں 1 امتثال ہی کافی ہوگا۔ یعنی یہ جو 2 احتمالات آ رہے ہیں کہ 2 امتثال ضروری ہے یا 1 امتثال کافی ہے، اس کا سرچشمہ اصل میں یہ والی بات ہے کہ آیا ہم امر دوم کو تاسیسی قرار دے رہے ہیں یا امر دوم کو تاکیدی قرار دے رہے ہیں؟ اس بات کو فَإِنْ كَانَ سے بیان کریں۔ فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الثَّانِي تَأْسِيسًا لِوُجُوبِ آخر تعین الامتثال مرتن اخرى، فرماتے ہیں کہ اگر امر ثانی کو ہم
کیا کریں, وجوب آخر کے لیے تاسیس قرار دیں کہ اب یہ کیا ہے, کسی دوسرے وجوب کو بیان کرا ہے, اس کا پہلے وجوب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک نیا امر ہے. فرماتے تعین الامتثال مرۃ اخری, اس صورت میں کیا ہوگا, امر دوم کا امتثال کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا. لیکن دوسری صورت وَإِن كَانَ تَأْكِيدًا, اگر جو امر دوم آ رہا ہے وہ امر تاکیدی ہو, للامر الاول, وہ کیا کر رہا ہے, کسی اور وجوب کو بیان نہیں کر رہا ہے, ایک نیا امر نہیں آ رہا بلکہ حقیقت میں امر اول کی تاکید کر رہا ہے. فَلَيْسَ لَهُمَا إِلَّا امْتِثَالٌ وَاحِدٌ, فرماتے اب اس کے لیے کیا ہے, اب اس کے لیے صرف ایک امتثال ہی کافی شمار ہوگا, اس کو دو مرتبہ کرنا ضروری نہیں. کیوں, اس لیے کہ جو دوسرا امر آ رہا ہے وہ پہلے پہ ہی تاکید کر رہا ہے, اسی کو بیان کر رہا ہے. آگے فرماتے والے توضیح الحال, فرماتے یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو 2 جمع 2 4 کی طرح بیان کر دیں. فرماتے والے توضیح الحال, اس صورتحال کی وضاحت کرنے کے لیے, معنی حنفی کی مزید توضیح کرنے کے لیے, و بیان الحق فی المسئلہ, اور مسئلے میں ہمارا جو قول حق ہے اس کو بیان کرنے کے لیے, نقولو, ہم ایک مقدمہ پیش کرتے ہیں, مقدمہ پیش کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اس کا نتیجہ دیں گے تاکہ آپ کے لیے واضح ہو سکے کہ آیا ہمارے لیے کون سی صورتحال کس انداز میں واقع ہو جائے گی, آیا امر دوم تاسیسی ہوگا یا امر دوم ہمارے لیے تاکیدی ہوگا. فرماتے ان ھذا الفرض له 4 حالات, فرماتے ہمارے سامنے کیا ہے, اس مسئلے کی تقریباً 4 صورتیں بن جائیں گی. کون کون سی, فرماتے الاولا, پہلی صورت کون سی ہے, ان یکون الامران معا غیر معلقین علی شرط, فرماتے یہ دونوں کے دونوں امر ہیں, یہ دونوں کسی بھی شرط پر معلق نہ ہو. آسان الفاظ میں اس کو بیان کروں کہ جو دونوں کے دونوں امر ہیں یہ مطلق ہو, یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کی قید اور کسی قسم کی شرط وغیرہ نہ لگائی گئی ہو. یہ دونوں کے دونوں امر جو ہیں وہ کسی شرط پر معلق نہیں ہونے چاہیے. مثال فرماتے ہیں کأن یقول, جیسا کہ مولا کیا کہتا ہے, مثال کے طور پہ صلی, پہلا امر آیا امر اول صلی نماز پڑھ, ثم یقول ثانیہ, پھر دوسرا امر آیا وہ بھی کیا کہتا ہے, صلی نماز پڑھ. فرماتے ہمارے سامنے 2 طرح کے امر آ گئے. اب یہاں پہ کہتے ہیں جو امر اول آیا صلی اور پھر جو امر ثانی آیا صلی کی صورت میں, اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ آیا یہ جو امر دوم ہے یہ تاسیسی ہے یا پھر تاکیدی ہے. جواب فرماتے فإن الظاہر حینئذ ان یحمل الامر الثانی علی التاکید, فرماتے جو امر ثانی یہ دوبارہ آیا ہے صلی کی صورت میں, فرماتے اس کو ہم کیا کریں گے, تاکید پر حمل کریں گے. وجہ فرماتے لأن الطبیعت الواحدہ, اس لیے کہ جو ایک ہی طبیعت ہوتا ہے, جو ایک ہی وجود ہوتا ہے, یستحیل تعلق الامرین بہا من دون امتیاز فی البین, فرماتے ان دونوں کے درمیان بغیر کسی قسم کا فرق کیے 2 امروں کو ایک طبیعت کے ساتھ متعلق کر دینا یستحیل ہو, محال ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ نہ اس میں کوئی قید موجود ہو, پہلے امر میں اور دوسرے امر میں ذرہ برابر بھی فرق نہ ہو, اور دونوں امر کو ہم کیا کر دیں, خارج میں ایک طبیعت کے ساتھ متعلق کر دیں. فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے. کیوں, اس لیے کہ پہلا بھی صلی ہے دوسرا بھی صلی ہے, نہ پہلے صلی میں کوئی قید لگائی گئی اور جو دوسرا امر آیا اس میں بھی صلی کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی گئی. پہلا بھی مطلق ہے دوسرا بھی مطلق ہے, تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 2 امر آ رہے ہیں خارج میں یہ ایک ہی نماز کے ساتھ متعلق نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان دونوں میں کوئی فرق نہ کر دیں. آگے فرماتے ہیں فلو کان الثانی تاسیسا, اگر ہم کیا کریں, امر ثانی کو, یہ جو دوبارہ صلی کا حکم آیا ہے اس کو ہم تاکیدی کی بجائے کیا قرار دے دیں, تاسیسی قرار دے دیں, کہ غیر مؤکد الاول, ایسا امر تاسیسی جو نیا ہو اور پہلے والے کی کیا کر رہا ہو, تاکید نہ کر رہا ہو. لکانا, یہ اس کا نتیجہ, یہ اس کی جزا. فرماتے لکانا علی الامر تقیید و متعلق ہی, فرماتے ہیں کہ مولا کے اوپر ضروری تھا, عامر کے اوپر ضروری تھا, کیا کرتا, اس کے متعلق کی تقیید کر دیتا. متعلق سے مراد یعنی جو صلی ہے نماز کا جو متعلق ہے, فرماتے اس کی قید لگا دیتا, ولو بنحو مرتن اخرى, چاہے وہ قید مرتن اخرى کی صورت میں ہی کیوں نہ ہوتی. یعنی مولا کیا کہتا, پہلے امر اول آتا صلی نماز پڑھ, پھر امر ثانی آتا صلی مرتن اخرى, جو پہلے تو نے نماز پڑھی وہ اور ہے, اب جو میں نماز پڑھنے کا حکم دے رہا ہوں یہ پہلے والی سے جدا ہے. یعنی یہ مرتن اخرى کی اس طرح کی قید آ جاتی, مولا کے لیے ضروری تھا قید لگاتا تاکہ امر اول اور امر ثانی میں فرق آ جاتا. اب چونکہ امر اول بھی ویسا ہی ہے مطلق اور امر ثانی بھی ویسا ہی مطلق ہے, لہٰذا ہم یہاں پہ تاسیس کو نہیں سمجھیں گے بلکہ ہم یہاں پہ تاکید کو سمجھیں گے. تو کیا نتیجہ نکلا, صورت اول میں جہاں پہ امر اول بھی مطلق ہو امر ثانی بھی مطلق ہو, وہاں پہ ہم امر ثانی
سے تاکید کو سمجھیں گے, تاسیس کو نہیں سمجھیں گے. فرماتے فمن عدم تقیید, فرماتے یہاں پہ مولا کا قید نہ لگانا, وظہور وحدت المتعلق فیہما, اور فرماتے ہیں متعلق کا وحدت ہونا کس دونوں میں, فیہما دونوں امروں میں. دونوں امروں میں کیا ہے, متعلق بھی ایک ہے. متعلق سے مراد کیا ہے, نماز جو خارج میں اس نے ادا کرنی ہے. فرماتے پہلے کا متعلق بھی صلاۃ ہے اور دوسرے کا متعلق بھی کیا ہے, صلاۃ ہے, اور دونوں کا متعلق ایک ہی ہے, یعنی نہ اس میں کوئی قید ہے نہ امر ثانی میں کوئی قید ہے. فرماتے یکون اللفظ فی الثانی ظاہرا فی التاکید, تو فرماتے یہ جو اب دوسری مرتبہ مولا صلی بیان کر رہا ہے یہ تاکید میں ظہور رکھے گا. فرماتے آپ تاکید کو کیوں اتنا زور دے رہے ہیں, تاکید تو فرماتے خلاف اصل ہے, اگرچہ اس کلام سے کسی بھی طور پہ تاثیر ثابت نہیں ہو رہی, لہٰذا ہم اس کلام کو تاکید پہ حمل کریں گے. اسی لیے فرما رہے وَإِنْ كَانَتْ تَاكِيدُ فِي نَفْسِهِ خِلَافَ الْأَصْلِ وَخِلَافَ ظَاهِرِ الْكَلَامِ لَوْ خُلِعَ وَنَفْسُهُ. فرماتے اس لیے کہ جو تاکید ہوتی ہے وہ حقیقت میں کیا ہے, اصل کے خلاف ہوتی ہے. اصل کیا ہے, اصل یہ ہے کہ ہر امر نیا ہو اور اس کا دوسرے امر کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو, یعنی اصل کلام میں کیا ہے, اس کا تاسیسی ہونا ہے, اور جو تاسیسی نہیں ہے, جو تاکیدی ہے, وہ دلیل کا محتاج ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ خلاف اصل ہے اور خلاف ظاہر ہے, اگر کلام کے اندر کوئی ایسا کرینہ موجود نہ ہو, اس کے باوجود بھی ہم کیا کر رہے ہیں, کلام کو تاسیسی قرار نہیں دے رہے. کیوں, اس لیے کہ اس کے تاسیسی ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے, بلکہ یہ اطلاق بیان کر رہا ہے کہ امر اول بھی وہی ہے اور امر ثانی بھی وہی ہے. آگے بیان کریں الثانیہ, تو دوسری صورت پہلی صورت میں بیان کر دی. پہلی صورت کا نتیجہ کیا نکلا کہ پہلی صورت میں یہ نکلا کہ امر اول بھی مطلق, امر ثانی مطلق, لہذا ہم تاکید کو سمجھیں گے. الثانیہ, تو دوسری صورت کیا ہے, ان یکون الامران معا معلقین علی شرط واحد. فرماتے ہیں جو دونوں امر ہیں, امر اول بھی اور امر ثانی بھی, دونوں کے دونوں ایک ساتھ کیا ہوں, ایک ہی شرط پر دونوں معلق ہوں. یعنی کیا مطلب, یعنی پہلا امر آیا اس میں بھی وہی شرط لگائی مولا نے, جو دوسرا امر آیا اس میں بھی مولا نے وہی شرط لگائی. مثال کأن یقول المولا, مثلا مولا مثال کے طور پہ کیا کہتا ہے, ان کنتا محدثا فتوضا, اگر تو محدث ہو تو کیا کر, تو وضو کر نماز پڑھنے کے لیے. ثم یکرر نفس القول ثانیہ, پھر امر دوم ہے اس میں مولا نے یہی کہا ان کنتا محدثا فتوضا, یعنی امر اول بھی کیا ہے, اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے, اور امر دوم بھی اسی شرط کے ساتھ مشروط ہے. تو فرماتے کیا نتیجہ ہوگا, فرماتے ففی هذه الحالۃ ایضا یحمل علی التاکید, اس صورت میں ہم کیا کریں گے, اس کو تاکید پہ حمل کریں گے. کیوں, لعین ما قلناہ فی الحالۃ الاولی بلا تفاوت, اس لیے کہ پہلی حالت میں, پہلے امر میں اور دوسرے امر میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. جو حکم پہلے صورت میں آیا بے عین ہی وہی حکم کیا ہے, دوسرے امر میں بھی آیا ہے. دونوں کو ایک ہی شرط پر مولا نے کیا کر دیا, مقید کر دیا ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا, کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ مولا اپنے عبد کو کسی چیز کے بارے میں ایک کی بجائے دو بار حکم دیتا ہے, یعنی اس کو کہتا ہے کہ ایک بار نہیں کر بلکہ اس کو دو بار کر. البتہ یہاں پہ وہ تکرار کی صورت میں نہیں, جس طرح ہم نے گزشتہ درس میں بیان کیا, یعنی کیا ہے, دو مستقل مولا امر ایجاد کرتا ہے, امر اول بھی اور امر دوم بھی. اب یہ جو مولا کے دو امر آ رہے ہیں, فرماتے ہیں جو دوسری مرتبہ حکم آیا ہے اس کے متعلق ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ جو دوسرا امر آ رہا ہے وہ پہلے عمل کے انجام دینے کے بعد آ رہا ہے, تو فرماتے اس صورت میں بالیقین کیا ہے, اس دوسرے کا امتثال کرنا ضروری ہے. لیکن اگر امر دوم اس صورت میں آیا کہ آپ نے ابھی امر اول انجام نہیں دیا, تو فرماتے اس صورت میں ہمارے سامنے دو طرح کے احتمالات آ جائیں گے. پہلا کیا ہے, امتثال واحد کافی شمار ہوگا. اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ جو امر دوم آ رہا ہے وہ پہلے والے کی تاکید بیان کر رہا ہے, تو فرماتے امتثال واحد کافی ہوگا. لیکن اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ وہ تاسیسی ہے, نیا حکم ہے, تو فرماتے پہلے والا الگ ہو جائے گا, دوسرے والا الگ ہو جائے گا, دونوں امتثال کرنے ضروری ہو جائیں گے. مصنف کے نزدیک کیا ہے, امر مولا میں چار طرح کے احتمالات پائے جاتے ہیں. کون کون سے؟ پہلا احتمال یہ ہے کہ دونوں مطلق ہوں, یعنی دونوں کیا ہوں, مطلق امر اول بھی امر ثانی بھی, اس کو میں ہم نے تاکید کو ثابت کر دیا. اور دوسرا کیا ہے, دونوں مشروط ہوں بشرط واحد, یعنی پہلے میں بھی وہی شرط ہو اور امر ثانی میں بھی وہی شرط ہو, اس صورت میں ہم نے تاکید کو ثابت کر دیا. یہ دو صورتیں ہم نے آج کے درس میں بیان کر دی. تیسری اور چوتھی صورت کو انشاءاللہ ہم کل آنے والے درس میں بیان کریں گے کہ وہاں پہ کیا ہے, ایک مطلق ہو امر اول اور دوسرا امر کیا ہو جائے, مشروط ہو جائے, یا پھر دونوں مشروط ہو جائے لیکن بشرطین, امر اول کی اور شرط ہو اور امر ثانی کی اور شرط ہو. ان دونوں صورتوں کو انشاءاللہ کل والے درس میں بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.